ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اچھا، محمد غفران خان ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جیسے کہ نعت وغیرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لوگ حضور علیہ السلام کے بارے میں تم یا تو جیسے الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ الفاظ ادب والے نہیں ہیں، اس کا کیا حکم ہے اور کیا اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ادب خلاف ہوگا یا نہیں جب نعت شریف پڑھیں؟ اور آپ SAWW کا ذکر آتا ہے تو درود پاک نہیں پڑھتے نعت میں لوگ، تو یہ کیسا؟ یہ SAWW کیا ہوتا ہے جس کا ذکر آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر جب درود پاک لکھا جائے تو وہ مکمل لکھا جائے، اس طرح درود کو شارٹ کر دینا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو کوئی بھی شخص ایسا کمنٹ میں یا اس طریقے سے حضور پاک کے درود پاک کے بدلے میں SWW لکھ کر، اور اتنا مصروف بندہ ہے وہ، اپنے اتنا بڑا بزنس مین ہے، اس کو درود پاک لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر موبائل وغیرہ بھی کائے کو استعمال کرتے ہیں تو دوسرے کاموں میں ہی لگ جائیں، کم سے کم یہ گناہ ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ نعت پاک اور اس سوال کو بھی جو ہے نا سیپریٹ کٹ کر لیا جائے تاکہ یہ بھی لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ سوال بہت آتا ہے۔ حالانکہ اس کا جواب جو ہے وہ ایک مفتی صاحب نے، شاید مفتی راشد نام ہے یا ایسے کچھ نام ہے ان کا، پاکستان کا چینل ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی حال فی الحال میں دیا ہے کہ نعت پاک کے اندر تو کرنا، کچھ انہوں نے لغت کے اعتبار سے اور کچھ گرامیٹیکل اعتبار سے انہوں نے بتایا۔ میں آپ کو جنرل سی سیدھی سی بات بتاتا ہوں، تو اور تم جو نعت پاک کے اندر استعمال کرتے ہیں، جو ایک لفظ ہوتا ہے تو کا یا تم کا، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں جو تھوڑی بہت بھی گرامر پڑھے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ ہندی کے اعتبار سے ہوں یا انگلش کے اعتبار سے ہوں، کہ یہ ایک، یعنی یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو سنگل پرسن کے لیے، یعنی ایک وچن کے لیے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یا تم۔ اسی طریقے سے بہو وچن کے لیے یا ایک سے زائد کے لیے، جمع کے لیے استعمال ہونے والے ہوتے ہیں تم یا آپ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی بہو وچن والا جو الفاظ ہوتا ہے نا، آپ یا تم، یہ سنگل پرسن پہ بھی اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اب بہو وچن والا الفاظ یعنی پلورل والا الفاظ جو ہے وہ، سبھی لوگ بھاگ گئے کیا؟ چالو ہے لائیو، خبر نہیں ہو رہی، سارے لاپتہ ہو گئے۔ چالو ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو وچن والے جو الفاظ ہوتے ہیں یعنی جمع والے، وہ بہو وچن ہونے کے باوجود بھی سنگل وچن کے اوپر اپلائی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے انگلش میں آپ لیں گے یو، تو یہ یو جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یعنی بہو وچن میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سنگل کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ہندی میں اگر آپ تم لیں گے، یعنی تو اور تم یا تو اور آپ، تو یہ آپ اور تم ایک وچن بہو وچن دونوں کے لیے استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، یعنی تم سب یا آپ سب اس طریقے کے لیے ہوتا ہے۔ تو سیم پروسیس یہ ایک وچن کے لیے بھی ہے کہ ایک وچن کے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ تو اور تم، یعنی جس کو آپ بے ادبی تصور کر رہے ہیں، اس کا جو دار و مدار ہوگا اس کے ادب یا بے ادبی کے لیے، اس کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو اس کے اندر توہین اور عزت کب پائی جائے گی، اس کے باقی کے الفاظ بتائیں گے جو اس کے ساتھ مکس ہیں، یعنی چاہے اس کا اگلا لفظ ہو یا اس کا پچھلا لفظ ہو، وہ لفظ بتائیں گے کہ یہاں سینٹینس یہ توہین کا ہے یا بے ادبی کا ہے۔ اور اگر یہ خالی لفظ ہوگا تو آپ اس پہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ توہین ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بولے تو یہ آپ اس کو پوری طرح ویریفائڈ نہیں کر پائیں گے اس تو سے مراد کیا ہے۔ اگر یہ بولیں کہ تو بہت کرم والا ہے، تو اس کے بعد جو الفاظ ہیں یعنی کرم والا ہونا، اس تو کے ساتھ یہ مل کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تعظیم مراد ہے، توہین مراد نہیں ہے۔ یا پھر کسی کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے جائیں، یعنی اس بات کا سیاق و سباق دیکھا جائے گا، اس کا اگلا پچھلا حصہ باتوں کا، یا وہاں پر اس کی کیفیت اور مفہوم کیا نکلتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس صورت پہ۔ اگر کوئی کہے کہ تیری بارگاہ بہت بلند ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بارگاہ بلند کرنا ایک کسی کی ریسپیکٹ دینا ہے، اس کا مان سمان بڑھانا ہے،
تو یہاں پہ تیری کا لفظ جو ہے وہ توہین کے زمرے میں نہیں آئے گا. اور اگر کوئی سامنے والا کسی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پہ تیری کا لفظ کیونکہ اوقات کے ساتھ آیا ہے تو یہاں پہ بالکل سینٹنس کے حساب سے معلوم چلے گا کہ یہاں پہ توہین مراد ہے. تو کسی بھی لفظ کو بولتے وقت کہ اگر کوئی تو یا تم بول رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے آگے پیچھے کے الفاظ کیا ہیں اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، بنا کسی یعنی جانچ کرے بغیر کہ بندے کا وہاں پر معافی ضمیر کیا ہے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ بندہ توہین کر رہا ہے یا ادب کر رہا ہے. یہ پہلی چیز ہے کہ کسی بھی لفظ کو اگر تو کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے تو اس لفظ کے آگے پیچھے کا اور لفظ بھی دیکھنے پڑیں گے، جس سے پورے سینٹینس سے یہ چیز یا ظاہر ہوگی کہ بندے نے توہین کری ہے یا نہیں. دوسری چیز یہ ہوگی کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے عرف میں جاری ہوتے ہیں اور وہاں اس سے مراد توہین نہیں لیا جاتا. اس کی ایک مثال سمجھیں. بہت سے ابھی گاؤں دیہات کے اندر ایسی زبان چلتی ہے کہ جہاں پر اگزامپل کے طور پہ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں تو میرے ساتھ چل، میں تیرا علاج کراؤں گا شہر جا کے، تو اب یہ اپنی والدہ سے کہنا کہ ماں تو میرے ساتھ چل میں تیرا علاج کراؤں گا، اب یہ تو اور تیرا یہاں پر توہین کے زمرے میں نہیں لیا جائے گا. نہ ہی اس بیٹے کو بے ادب کہا جائے گا، نہ ہی اس کو توہین کرنے والا، کیونکہ میں نے بتایا کہ بعض الفاظ جو ہے ہمارے عرف میں جاری ہوتے ہیں کہ جس سے توہین مراد نہیں لیا جاتا. تو اسی طرح ماں سے یہ کہنا کہ تو میرے ساتھ چل میں تیرا علاج کراؤں گا، تو یہ توہین نہیں سمجھی جائے گی. ہاں توہین کیوں کہ اگر وہی آگے پیچھے کے الفاظ ایسے ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ بندہ توہین کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی نیت توہین کی ہے اور اعمال کا دار و مدار وہ بندے کی نیت کے اوپر ہے. یہ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ماں تو کھانے میں نمک بہت تیز ڈالتی ہے، تو اس طریقے کے جملے بھی جو ہے نا بعض اوقات وہ توہین کے دائرے میں نہیں آتے، کہ بعض ایسی یعنی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر یہ جملے سینٹنس جو عرف میں جاری ہوتے ہیں ان کو توہین نہیں سمجھا جاتا. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جو نعت پاک لکھی گئی ہوتی ہیں جس میں تو یا تیرے جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ کسی قسم کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے. اور اس کے آگے پیچھے کے آپ سینٹنس دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ تعظیم ہی مراد ہوتی ہے، اور کسی مسلمان سے کوئی بھی توہین کا یعنی اس طریقے کا اندیشہ رکھنا، گمان رکھنا کہ وہ نبی پاک کی توہین کرے گا، یہ ایک ناممکن چیز ہے. اگر واقعی وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ مسلمان کے کلام کو جو ہے اس کی باتوں کو وہ اچھائی کے اوپر ہی بیسڈ رکھا جائے گا جب تک اس سے کوئی گنجائش گناہ کی ظاہر نہیں ہوتی. اور جہاں تک تعویل بند پڑے مسلمان کے کلام میں تعویل کرنی چاہیے، اگر وہ بظاہر کوئی بد عقیدہ یا بظاہر فاسق مولن شخص نہ ہو تو اس کے کلام میں جو ہے وہ بالکل تعویل کرنا یہ واجب ہے. پتھر میں اصل لالے پرن